السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دعا گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ اسی دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ایک ایسی چیز کا، ایک ایسی بات کا ذکر کیا گیا جس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ انسان کی زندگی کا چین و سکون، اطمینان اور ذہنی طور پر آدمی کا پرسکون رہنا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا سوچنا ہے، کیا عملی طور پر کرنا ہے، اس دعا کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں عرض کروں کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زندگی دے کر سکون والی زندگی دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ سکون کی، اطمینان کی، چین کی زندگی ہم تمہیں دیں گے، اور اس کا راستہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ لیکن اگر انسان جائزہ لے اپنی زندگی کا، عام طور پر آج ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر انسان کہہ دیتا ہے کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن انسان تھوڑا سا جائزہ لے اپنی زندگی کا، عام طور پر اکثر، الا ماشاء اللہ تو ہوتے ہیں، لیکن اکثر انسان اپنی زندگی سے متعلق، چاہے وہ زندگی صحت سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، اولاد سے متعلق ہو، یا اپنی کسی بھی چیز سے متعلق ہو، انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حیات طیبہ دیں گے، اور دوسری طرف انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہیں سے انسان سوچتا ہے کہ ہے کیا آخر؟ کیا ہم نے اطمینان، چین اور سکون کے سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ اطمینان کس چیز کا نام ہے؟ ذہنی طور پر سکون سے رہنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سب سے پہلے ہم سن لیں۔ آپ حضرات جو ہے کوشش کریں کہ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے گھر میں لگا لیں تاکہ اس دعا کو ہم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے اس دعا کو سنانے سے پہلے آپ نے بڑے شوق دلانے کے انداز سے کہا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسی دعا جو دنیا میں انسان جو ہموم اور غموم میں رہتا ہو، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی، ایک فکر کے بعد دوسری فکر، انسان سے پوچھیں پریشان ہوں، لیکن اس پریشان کیا پریشان ہے نہیں پتہ نہیں، پریشان ہوں، اس کو کہتے ہیں ہموم اور غموم۔ اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اذهب اللہ غما وابدلہ بہ فرحا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو، اس کی فکر کو، اس کی انگزائٹی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اللہ دور کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائیں گے۔ آپ سوچیں یہ انسان کی زندگی سے متعلق کتنی اہم چیز ہے، کیونکہ ہر انسان خوشی کی زندگی چاہتا ہے، خوشی کے لیے ہی ساری کام کرتا ہے، دیکھیں میں خوش رہوں، ذہنی طور پر پرسکون رہوں، پریشان نہ رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا بتائی۔ جب یہ دعا بتائی صحابہ کو
تو صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، کیا اس دعا کو ہم دوسروں کو سکھائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اس دعا کو دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ وہ دعا جیسے میں نے گزشتہ عرض کی تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہاں پہ رکو۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے پریشان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو اور اپنی لمٹ کو بھولتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذہن بنایا قرآن پاک میں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ پہلے یہ ذہن بنا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان یہاں امتحان میں ہے۔ کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی امتحان آئے وہ سزا نہیں ہے، تربیت ہے، اور تربیت انعام کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے۔ یہ جو مضمون اس دعا کا میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ہمیں جب سوچ کے پڑھیں گے نا، تبھی یہ کوئی یعنی منتر نہیں ہے کہ ہم پڑھیں تو بس سب کچھ چھوچا ہو جائے۔ آدمی جو ہے اس مضمون کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لے، عملی طور پر لے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا اس کا سہارا اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے نا اپنے ہر معاملے میں اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے محتاج ہیں۔ ایک انسان کا سب سے بڑا سہارا والدین ہوتے ہیں، وہ بھی محتاج ہیں۔ یہ آدمی جو ہے ایکسپٹ کرے، ذہن بنائے۔ سیرت آپ نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کس حالت میں آئے؟ یتیمی کی حالت میں آئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ اعلان کرنا ہے پوری قوم کے سامنے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا جو ظاہری سبب تھا، باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ نے وہ اٹھا لیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، وہ بچہ اپنی ماں کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھنے لگا، اس ماں کو بھی راستے میں اٹھا لیا۔ حضرت آمینہ، آپ نے سیرت پڑھی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ پھر تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے کہ بھئی کہ دادا ہیں، دادا کو بھی اٹھا لیا۔ سوچے کہ کیا ہوئے؟ یہ ایک دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس آدمی کو ہم نے منتخب کیا، یہ اعلان کرنے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے، اس کائنات کے اندر پالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ پالتا ہے، وہ سب قدرت والا ہے، وہی اصل ہے۔ اس کے ظاہری اسباب کو ہم نے کیسے ہٹایا تاکہ تم سمجھو اس چیز کو۔ کتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب شروع ہو رہی ہے آزمائشوں سے۔ انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، یہاں جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے امتحان، شروع سے امتحان، اور امتحانات میں آدمی یہ سوچے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، میرے والدین بھی بندے ہیں اللہ کے۔ بندگی اور عبدیت کہتے ہیں کہ میں محتاج ہوں۔ پیدائش میں، مرنے میں، ہنسنے میں، رونے میں، اضحکا و ابکا، اماتا و احیا، ہنساتا وہی، رلاتا وہی، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ آدمی محتاج ہے۔ ابھی سوچئے، میں محتاج ہوں۔ کس کا محتاج ہوں؟ اللہ کا محتاج ہوں۔ جب یہ آدمی سوچتا ہے نا، فوراً اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، حوالے کرتا ہے۔ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ ناصیہ کہتے ہیں میری پیشانی۔ یہاں پہ جو ہے نا آدمی سوچتا ہے، خیالات، کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے، آدمی یہاں اس کے خیالات چلتے ہیں، میں یہ کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں، ایسا ہوا، ایسا نہیں، ایسا۔ ناصیتی بیدک، میرے خیالات تیرے تابع ہیں، میری سوچ تیرے تابع ہے، میری سوچ تیرے تابع ہے، میری عقل تیرے تابع ہے۔ جب میں اپنی سوچ کو اپنے تابع کروں گا تو پھر پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کیوں؟ یہ آدمی سوال کرتا ہے نا، کیوں؟ یہ کیوں اللہ کی حکمت کا سوال ہے۔ حکمت اللہ نے چھپا دی ہے۔ انسان کسی بھی معاملے میں جب حکمتوں کو تلاش کرتا ہے پریشان ہوتا ہے۔
آدمی حکمت کو اللہ نے چھپا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ نے قدرت بتائی ہے، یہ میری قدرت ہے، اس پر یقین کر کے میری حکمتوں پر یقین کرو. اور میں نے حکمتوں کو چھپا دیا کہ انسان کے ساتھ وہ حالات میں کیوں گزرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اگر تم عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے. یہ پریشانی مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. آدمی یہیں سے پریشان ہوتا ہے، میرے ساتھ کیوں. ماضٍ فیّا حکمک عدل فیّا قضاؤک، میرے بارے میں ابھی نہیں، جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت سب کچھ طے ہو چکا ہے. صرف میرے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا لکھ دیا، یہ ہو کر رہے گا، یہ فیصلہ ہے. اور چوتھی چیز عدل فیّا قضاؤک، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہے، عدل کی بنیاد پر ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں، ناانصافی کی بنیاد پر نہیں. یہ میرے ساتھ ہوا کیوں؟ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا؟ یہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ یہ بڑے خطرناک سینٹنس ہیں، جملے ہیں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہا. کیا کس نبی نے کس کے ساتھ برا چاہا؟ ان پر کیوں آزمائشیں آئیں؟ کس نبی نے کس کا برا چاہا؟ اور ایک انسان یہ کس بنیاد پر کہے کہ میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دعا میں سکھا رہے ہیں، اے اللہ ہم مانگیں اللہ سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کو میں جان کر کیا، اور وہ گناہ بھی معاف فرما جس کو میں گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ میں وہ گناہ تھے. اور ایسے انسان کتنے گناہ کرتا ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ ہوتے ہیں. عدل، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ یا تو فضل کی بنیاد پر ہوتا ہے یا تو عدل انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. یہاں تک تو سب سے پہلے یہ ہمیں سکھایا گیا. پھر اس کے بعد دوسری چیز، اب اللہ سے مانگنا ہے. پہلے تو اقرار کرو اپنی حیثیت کو تسلیم کرو کہ میں کون ہوں، میں بے بس ہوں، میں انسان ہوں، میں محتاج ہوں، میری ایک لمٹ ہے. جب انسان وہ لمٹ سوچتا ہے تو پھر آگے جو ہے سوچتا ہے اس سے زیادہ کس کی لمٹ ہے. کیونکہ اس آگے جو پریشانیوں کا، مسائل کا جو حل اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں جو بتا رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ایک بہت مختصر جملہ ہے لیکن بڑا وسیع جملہ ہے. قرآن پاک کی آیت میں نے جو پڑھی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے اپنے بندوں سے، اللہ کا یعنی تمہاری زندگی کا چین اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اگر یہ خبر دے دیتے، اگر یہ اطلاع دے دیتے کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طریقے سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا الا. یہ حرف تنبیہ ہے. عربی میں تنبیہ سمجھتے ہیں؟ تنبیہ کہتے ہیں سکون اور اطمینان کو. جس چیز میں تم جہاں سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، وہاں سے نکلو. سکون اور اطمینان کو جو تم دیکھ رہے ہو وہ غلط ہے، بلکہ جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. میں یہاں تک یہ کہوں، آج کل دکھایا جا رہا ہے اور انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر جو ہے اس کو اپنی پریکٹیکل، اپنی عملی لائف میں لانا چاہتا ہے، نہیں ہوتا اور ایک پریشانی بڑھتی ہے. مزاج ہے ریلز دیکھنے کا. ریلز میں کیا ہے؟ میاں بیوی کی زندگی کا ایک طریقہ بتا رہے، آؤٹنگ کا ایک طریقہ بتا رہے، رہن سہن کا ایک طریقہ بتا رہے، کسی کی سواری، کسی کی زندگی. مستقل انسان دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہو، وہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے. الا، سنو، یہ یہاں نہیں ہے. تمہارا جو سکون، تمہارا اطمینان، تمہاری ذہنی سکون یہاں نہیں ہے. اس تصور کو نکالو اپنے ذہن سے، اس راستے سے ہٹو اپنے آپ کو. غلط ہے، جاؤ گے تو اور پریشان ہو جاؤ گے، اور پریشان ہو رہا ہے انسان. الا، سنو. ایک طاقتور جملہ، 3 عربی میں لفظ ہیں تنبیہ کے لیے، اس میں سب سے بڑا طاقتور جملہ ہے الا. نہیں، وہاں نہیں ہے. آج انسان سوچے، دیکھ کر کیسے میری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ سواری کیوں نہیں ہے، میں ایسا کیوں نہیں جی سکتا. وہ دکھایا جا رہا ہے،
یوں سمجھیے وہ دجل ہے، دجل جو دکھا رہے ہیں ان کی بھی زندگی ایسی نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ دجالیت کا دور ہے، ہو کچھ ہے دکھایا کچھ جا رہا ہے اور انسان اس دھوکے میں آ رہا ہے۔ میرا گھر ایسا کیوں نہیں، میرے گھر والے ایسے کیوں نہیں، میرے کپڑے ایسے کیوں نہیں، میرے بچے ایسے کیوں نہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے انسان مایوسی کی طرف، یہ جو دعا کا مضمون ہے، اس مایوسی سے نکلو اپنے آپ کو، اس مایوسی سے نکالو اپنے آپ کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو وہاں نہیں ہے سکون، اطمینان، ذہنی سکون نہیں ہے، وہاں جاؤ گے ان چیزوں میں پریشانی ہے۔ انسان پریشان ہو کر اپنے سکون کو کبھی نشے میں تلاش کرتا ہے، کبھی شراب میں تلاش کرتا ہے، کبھی میوزک میں، کبھی گناہوں میں تلاش کرتا ہے، کبھی کہ میوزک سن لوں تو ذرا سکون ملے۔ اللہ نہیں ہے وہاں، اللہ نے نہیں رکھا۔ کہاں رکھا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد رکھنے میں۔ اللہ کو کیسے یاد رکھوں میں؟ اللہ کو یاد رکھنے کا موقع آتا ہے، سب سے پہلا موقع ہے انسان اپنی لمٹ طے کرے، میری یہ لمٹ ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنی لمٹ طے نہیں کرتا، میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے اس دنیا میں، پھر کیوں نہیں ہو رہا، پریشان ہو رہا ہے۔ بچے بھی شادی کے لیے کیسے ہوگا، سب کچھ کہ بھئی کہ ہم سب کچھ، تو اللہ کہاں جائے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ ہے کہاں، اللہ کہاں گیا؟ پھر ماں باپ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ کی ایک باؤنڈری ہے، آپ کی ایک حد ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھائیں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے رشتوں میں، اپنے زندگی کے معاملات میں۔ اسی لیے کسی کو کہتے ہیں اللہ کو ساتھ لینا، ذکر۔ انسان جب پہلے دعا کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بندہ ہوں۔ اور کمزور میں طاقت کب آتی ہے بتائیں؟ ایک کمزور میں طاقت اسی وقت آتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ طاقتور کوئی ہے، اور وہ طاقتور اللہ ہے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں کچھ نہیں، میں محتاج ہوں، بے بس ہوں۔ اللہم انی فقیر، اللہم انی ذلیل، اے اللہ میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، لیکن تو میرے ساتھ ہے۔ یہی تو جملہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ غار میں تھے، وہ آ گئے تھے، سامنے قدم نظر آ رہے تھے، حضرت ابو بکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، ہمارے ساتھ طاقتور اللہ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے فوراً ایک سکون، ایک ذہنی سکون، دل کا سکون، اطمینان اس حالت میں اللہ نے فوراً اتار دیا۔ آج ہم سوچیں، آج ہم پریشان ہونے کی مسائل، یعنی آدمی جو پریشان ہو رہا ہے، جیسے کہا نا، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ باہر سے نہیں ہے، خود سے پرابلم ہم کریٹ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی حیثیت کو اور اپنے حدود کو کیا کروں، میں جو ہے تسلیم کروں۔ سب کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک معاملے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کی آیتیں بڑی۔ ایک صحابی آئے، أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوی الناس۔ سمجھ رہے میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ یہ جو ہے تصور لیا جائے، یہ جب تصور لیا جاتا ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے، تو ہم اور ہمارے جو بچے ہیں اپنے معاملے میں اپنی حد تک محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سارے معاملے میں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ تو آج کل بچے شادیوں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی ناکامی ہو جائے تو سوچتے ہیں کیا دوبارہ ہمیں زندگی میں خوشی مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو کیا دوبارہ ہمیں کوئی چیز مل سکتی ہے؟ پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں،
ہم کہیں اور نہیں، ہم دنیا میں ہیں، دنیا کی خصوصیت پر حالات ہیں، اور حالات جب آئیں تو ایک رویہ مایوسی کی طرف جانا، مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، نا امیدی کی طرف، اور یہ انتہا اس کی خودکشیاں ہیں، سب کچھ کے رہتے ہوئے وہاں پر۔ اور ایک رویہ، ایک برتاؤ ہمیں اسلام سکھا رہا، یہ دعا کا پیغام ہے۔ نہیں، تم نکلو، امید سے رہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اپنے اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لوگے، اندر سے امید بڑھے گی، اس کے فضل پر، اس کی امید پر تمہارا یقین بڑھے گا۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی نا، انہوں نے یہی کہا، میں اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ میں اللہ کا فضل جانتا ہوں، اللہ سے امید جانتا ہوں، اللہ کی طرف سے آسانیاں آنے والی ہیں، وہ علم میرے پاس ہے، وہ علم ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو بہرکیف اس دعا کو میں مکمل کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دعا کے 4 حصے کریں۔ سب سے پہلے حصے میں ہم انسان اپنی لمٹ کو، اپنی حیثیت کو طے کریں، یہ میری لمٹ ہے، یہ میری حیثیت ہے، یہ پیرا ہے، بندہ ہیں ہم، سب کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ دیکھیے ایک حدیث یاد آئی، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت۔ انسان جب لذتوں کا عادی ہو جائے نا، لذتیں استعمال کرنا ہے، اللہ نے دی ہیں، خوب اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا، لذتوں کا عادی اگر ہو جائے، لذتوں کا غلام اگر بن جائے، پھر ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ چھوٹ گیا تو میرا کیا ہوگا، یہ نکل جاب چلی گئی تو کیا ہوگا۔ بھئی ہو سکتا ہے، دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ سب سے پہلے کا خوف یہاں ہے۔ بعض لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے، مرنا تو ہے، ڈرنے سے چھوٹا نہیں جاتا، ڈر تو سب کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت آتی ہے تو طبیعت پسند نہیں کرتی، یہ تو انسان کا مزاج، فطرت۔ انہوں نے کہہ دیا، ہم سب کی طرف سے ایک نمائندگی کے طور پہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، دیکھیے اسی لیے قرآن اور حدیث صرف عربی سمجھ کے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کی زندگی سے وہ نہ سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ، بات یہ نہیں ہے، ورنہ تو آدمی علاج چھوڑ دے، بات اصل میں یہ ہے کہ جس وقت مومن کی موت کا وقت آتا ہے، اور اس وقت فرشتہ اسے جب آپشن دیتا ہے کہ چلنا ہے اللہ کی طرف، اس وقت سب سے زیادہ محبوب چیز اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ سے ملاقات کی ہو جاتی ہے۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں، اگلی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ہم پہلے بندگی، کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، میری ہر چیز میں حد ہے، میری لذتوں میں بھی حد ہے۔ حضور یہ حدیث عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، ہے موت، ہے آخرت، وہاں کی نعمتیں سب کچھ ہیں، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ آدمی جب وہاں یاد کرتا ہے تو پھر آدمی کو اندر سے موت کا خوف، گھبراہٹ نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔